آج انشاءاللہ الکریم ذکر خیر ہوگا اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ کیسے عظمت والے نبی ہیں، بیٹا اللہ کا نبی ہے، والد اللہ کا نبی ہے، دادا یہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ایسے جلیل القدر نبی ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کو خوشخبری دے دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے ہیں، بڑے حسن و جمال والے تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر اجمالی طور پر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ عنکبوت اور سورہ صاد کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو یعقوب ہے، لیکن آپ کا لقب وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور اسرائیل کا ایک معنی وہ ہے صفوت اللہ یعنی اللہ کا چنا ہوا بندہ، اللہ کا منتخب بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتوں کے ذریعے آپ کی آمد کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر یوں بیان فرماتا ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ان کی بیوی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس کا تفصیلی واقعہ میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب بیان کی گئی تھی اس میں بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ایس بھی پیدا ہوئے، یعنی دونوں بھائیوں کی ولادت ہوئی، حضرت ایس کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، اور ان سے یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون اور یشجر، اور 4 آپ کے بیٹے آپ کی 2 بیویوں سے پیدا ہوئے، زلفا اور بلہا سے، دان، نفتالی، جاد اور عاشر، یہ 4 بیٹے 2 بیویوں سے پیدا ہوئے۔ اور آپ کی پہلی بیوی لیا کے انتقال کے بعد ان کی ایک بہن تھی راحیل، ان سے آپ نے نکاح فرمایا، تو ان سے پھر 2 بیٹے اللہ نے آپ کو عطا کیے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت بنیامین، تو یہ 2 بیٹے حضرت راحیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لفظ قرآن میں پڑھنے کو ملے گا، سورہ بقرہ کے اندر 2-3 مقام پر وہ لفظ آپ کو ملے گا، اور قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے اسباط۔ اسباط کا مطلب ہے اولاد، اور اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کے یہی 12 بیٹے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہ یہودی ایک طعنہ زنی کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ تو یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ عیسائی تھے۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ یہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو۔ تو اس طرح ان کی اس بات کو رد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم جان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی ان کے جواب نہیں دے سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام فرما لیا تھا؟ اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بیمار ہو گئے تھے اور پھر ان کی بیماری طویل ہو گئی تھی، کافی عرصے تک بیمار رہے تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دے تو وہ اپنا پسندیدہ مشروب اور پسندیدہ کھانا اپنے اوپر حرام فرما لیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹوں کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ، یہ ان کا پسندیدہ مشروب تھا۔ یہودیوں نے کہا، جی بالکل درست آپ نے فرمایا، ایسا ہی تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غیب کی خبر آپ نے دی کہ پہلے اس طرح تھا۔ اللہ نے یقیناً آپ کو خبر دی اور آپ نے اللہ کے بتانے سے یہودیوں کو بتا دیا۔ اس کھانے کا ذکر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو کہ اگر تم سچے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی الگ سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ پر کچھ صحیفے وغیرہ نازل ہوئے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ آپ نبی تھے تو آپ کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر دیگر نبیوں کی طرح بہت زیادہ اوصاف و کمالات تھے۔ اللہ کا ہر نبی ہی بڑے خوبیوں والا ہوتا ہے، لیکن کچھ خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں کسی کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ تو اس بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو خصوصیات قرآن کریم میں بیان کی گئیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو رب کریم نے علمی اور عملی قوتوں سے نوازا تھا، جس کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور عبادت پر قوت عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت کے ساتھ آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔
دنیا کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں آئی۔ اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو انعامات فرمائے، ان انعامات میں سے ایک انعام جو سب سے بڑا انعام وہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو مشہور کیا، آپ کی شہرت رکھی، لیکن وہ شہرت عزت والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ ہو، یعقوب علیہ السلام کا ذکر احترام کے ساتھ کرتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر ایک کی زبان پر یعقوب علیہ السلام کی تعریف اور ثنا رکھی ہے، اور آپ کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو آپ کی اولاد میں سے بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہدایت دینے والا بنایا۔ یعنی ایک تو ان کو بھی ہدایت یافتہ بنایا، دوسرا ان کو مہدی بنایا، یعنی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ان کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن میں جب آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل کا ذکر کئی مقام پر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ علماء نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ یہ جو فضیلت ان کو تھی، یہ فضیلت ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اب فضیلت صرف نبی پاک علیہ السلام کی اور آپ کی امت کی ہے۔ اب فضیلت اسی کے لیے برقرار رہے گی جو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا اور انہیں محسنین اور صالحین میں سے بنایا، اور صراط مستقیم کی خصوصی طور پر انہیں ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ملک الموت ہیں ان سے دوستانہ تھا۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت اسرائیل، جب میری موت کا وقت آنے لگے تو میرے پاس کچھ قاصد بھیج دینا جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب میری موت قریب ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بالکل آپ کے پاس میں کچھ قاصد بھیج دوں گا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم قاصد بھیجو گے۔ تو ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور قاصد تو میں نے بھیجے تھے۔ فرمایا مجھے تو نہیں پتا تم نے کون سے قاصد بھیجے تھے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی حضور میرا پہلا قاصد کیا تھا کہ آپ کے سیاہ بال جو سفید ہوئے تھے، یہ پہلا قاصد تھا کہ موت آپ کے قریب آ رہی ہے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے بدن کی چستی اور طاقت جو تھی، انرجی جو تھی، یہ ختم ہو گئی تھی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کا بدن سیدھا پہلے تھا، جوانی میں بڑھاپے میں جھک گیا تھا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہی قاصد ہمارے پاس بھی آ چکے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کے بال سفید ہو چکے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھے شاید نزلے کی وجہ سے سفید ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں کی طاقت ختم ہو رہی ہے، کتنوں کی آنکھوں کی نظر جا چکی ہے، کتنوں کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بیماریاں گھر کر چکی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اسے موت کے قاصد سمجھ کر نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں بس تھوڑی سی طبیعت کا ہے، ہوا اس طرح چل پڑی ہے، تو یہ ہماری بھی اس میں غفلت ہے۔ تو یہ موت کے قاصد ہیں جو کتنے ہم میں سے کسی کے پاس کم آ چکے ہیں، کسی کے پاس زیادہ آ چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ اے میرے بچوں،
دین حق پر ثابت قدم رہنا، دین حق پر ثابت قدم رہنا، اور تمہیں موت آئے تو اسلام پر موت آئے، موت آئے تو اسلام پر تمہیں موت آئے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کی ایک بات نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کیسے ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم یہودی رہنا، تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کا رد کیا گیا کہ ایسی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نہیں کی تھی۔ پھر کیا وصیت کی تھی؟ اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے اذ قال جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، یعنی جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جو تم ایسی بات کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما نعبد من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور بعض نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ یہودی تھے۔ ان کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی یعنی عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہے، خوشحال زندگی گزاری۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے والد اسحاق علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کیا جائے، اور یہ قبر تھی ملک شام میں۔ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسد اطہر مبارک جسم اس میں ملک شام لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی حضرت ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ایک ساتھ کیے گئے، اور آپ دونوں کی عمر 145 سال تھی۔
یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن جن کی وفات ہوئی؟ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی رہنے کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کا عشق اور آپ کی محبت سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ نہیں دیتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو قیامت والے دن یہ بچے ہمارے خلاف گواہی دیں کہ یا اللہ اس نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمیں بھی دین کا مبلغ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔